السلام علیکم، میں ہمایوں جاوید اور میرے ساتھ ہیں رضوان علی ریحان، پارک فلیگ پراپرٹیز کی نیو جوائننگ، جو ایک سول انجینئر ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ولاس پہ کام کریں گے۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ ہم اس پراپرٹی پہ جہاں کھڑے ہیں یہ کون سا پریسنٹ ہے، کون سا ولا ہے، اور پھر آگے اس ولا کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمد للہ۔ رضوان بھائی، اس ولا کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس پریسنٹ میں ہے، کیا اس کا نمبر ہے، اور کیا یہ فار سیل ہے یا کسی کلائنٹ کا؟ ہمایوں بھائی، یہ ولا جو ہے نا، یہ علی بلاک کے اندر ہے، اسٹریٹ نمبر 18 میں۔ یہ سیل کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہمارے کلائنٹ کا ولا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کنسٹرکشن کی ہے ساری کی ساری، یا صحیح، فنشنگ کی ہے ہم نے۔ تو یہ ہمارے کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کے کلائنٹ کو ایز پر ریکوائرمنٹ ہم اس کو فل کر سکیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ بالکل فنش ہو چکا ہے، کچھ چیزیں اس میں باقی ہیں؟ جی آلموسٹ فنش ہو چکا ہے، بس فائنل ٹچ اپس ہیں اس کے، اچھا، جو ہم کر کے کلائنٹ کو ہینڈ اوور موسٹ کریں گے۔ پروبلی اپنی سنیک کے فیز میں ہوگا جی اس جی وقت؟ بالکل، سنیک کے فیز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا میٹیریل کے بارے میں پوچھوں گا کہ جس طرح اس میں کس سائز کی اینٹ لگنی ہے، کون سا ٹائل لگنا ہے، کون سی سینیٹری کی فٹنگز لگنی ہیں، اس کی لاؤنج کی لینتھ اور وڈتھ کتنی ہوگی، یہ چیزیں کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ اس میں کلائنٹ کا کتنا ان پٹ ہوتا ہے اور بحریہ کا کتنا ان پٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمایوں بھائی، اس چیز کو دیکھیں نا، تو یہ جب ہم ڈرائنگ فیز پہ ہوتے ہیں نا، تو ہماری کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے۔ ہم کلائنٹ سے اس کی ریکوائرمنٹ پوچھتے ہیں پہلے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی ہم بحریہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے جب ڈرائنگ کو فائنلائز کروا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی فائنلائز کرواتے ہیں ٹھیک کہ ہے، کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ لائک ایز اس کو کتنے رومز چاہیے، لانچ کا کیا سائز چاہیے، کچن کس سائز کا چاہیے، صحیح، تو اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو ڈیزائن کرواتے ہیں ولا کو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، نارملی کس سائز کا بلاک استعمال ہوتا ہے؟ اچھا، نارملی اس میں دو سائزز کے بلاک استعمال ہوتے ہیں، ایک 6-8-12 کا ٹھیک ہے، اور ایک 4-8-12 کا۔ وہ جہاں پہ استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ ایک ڈرائنگ کے اوپر ہمارا جو دیے ہوتی ہے پارٹیشن والز، یا جہاں پہ صحیح۔ ہمارا اسٹرکچر انجینئر ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، ہم وہاں پہ وہ چیز یوز اچھا، کرتے ہیں۔ پہلے تو میں، کیونکہ ہر کوئی 6-8-12 کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ 6-8-12 میں 6 کیا ہے، 8 کیا ہے اور 12 کیا ہے؟ اچھا، اس میں بالکل بالکل جو سمپل چیز ہے نا، 6 انچ اس کی جو ہوتی ہے نا وڈتھ ہوتی ہے، صحیح، 8 انچ اس کی لینتھ ہوتی ہے۔ بیسکلی یہ ایک کیوب شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے، جس میں 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 6 انچ، 8 انچ اور 12 انچ اس کی لینتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے 6-8-12 اوکے، سیم لائک کیا 4 انچ، 6 انچ، صحیح، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارا 8 انچ اسٹینڈرڈ سائز، اس کے ٹھیک ہے، بعد پھر 12 انچ ہمارا سائز ہوتا ہے ٹھیک اس ہے۔ طرح۔ تو یہ ان میں سب سے بہتر بلاک کس کو سمجھا جاتا ہے، مضبوطی کس میں ہے؟ دیکھیں مضبوطی کی اگر بات کریں تو وہ اس کی جو میکنگ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، صحیح، سائز سے زیادہ اس کی میکنگ کے اوپر، صحیح، کہ اس میں جو مٹیریل یوز کیا ہوا ہے، جو اس کی ریشو یوز کی ہوئی ہے صحیح، وہ کیا ہے۔ اب اس میں بلاکس کو دیکھیں نا تو اس میں دو طرح کے بلاک آتے ہیں، ایک ہالو بلاک آتا ہے، ایک سالڈ بلاک آتا ہے۔ صحیح، یہاں پہ جو ہم نے یوز کیا وہ سالڈ بلاک یوز کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کلائنٹ کسی کانٹریکٹر کے پاس جائے اور اس کو بولے کہ مجھے 6-8-12 کا سالڈ بلاک لگا دو اور وہ ہالو بلاک لگا دے؟ ایسا لوگ کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے یہ چیٹنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں چیٹنگ کرنے کو نا، جب کوئی کانٹریکٹر کرنے کو آتا ہے تو کلائنٹ تو 24 گھنٹے اویلیبل نہیں ہوتا، صحیح، کرنا تو آپ کے کانٹریکٹر نہیں ہوتا ہے۔ کانٹریکٹر وقتی طور پہ اگر کر بھی لے گا تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے ریزلٹس اس کو فیس کرنا پڑیں گے، اوکے، کیونکہ آپ نے جب ایک گھر بنا کے دینا ہے تو اوبیسلی آپ نے اس کو ایک گارنٹی بھی دینی ہے کہ اتنی دیر کا ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، اگر صحیح، کوئی ایشو ہوگا تو وہ کلائنٹ سے زیادہ کانٹریکٹر صحیح۔ رسپانسبل ہوگا اور اس چیز کا۔ بحریہ کا اس میں کیا رول ہے؟ جو بحریہ کے انجینئرز آ کے آپ کے انسپیکشنز کرتے ہیں، اس میں وہ بھی تو اسے اپریہینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو آپ کی ہر سٹیج کے اوپر بحریہ کی جو ہوتی ہے نا وہ ایک انسپیکشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم سٹارٹ کریں نیچے فاؤنڈیشن سے، فوٹنگ سے، تو وہاں پہ آپ کو وہ آتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ جو آپ کو اسٹرکچر انجینئر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اسٹرکچر، آپ اس کے اکارڈنگلی، اس کی اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگلی کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کہیں پہ کوئی فلا ہوگا تو وہ اس کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کا یہ فلا ہے، اس کو کاؤنٹر کریں، صحیح، اور ساتھ ساتھ انسپیکشن چل رہی ہوتی ہیں اس چیز کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا آخری سوال، ویسے تو کراچی جو ہے وہ فالٹ لائن پہ ہی ہے،
ارتھ ویسے امیوننٹ کافی اتنے زیادہ آئے نہیں، کبھی اتنا زیادہ نقصان ہوا نہیں، لیکن کچھ نہیں پتہ ناگہانیوں کا. تو یہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہے بحریہ میں پرائیویٹ ولاز کی، کمرشل بلڈنگس کی میں بات نہیں کروں گا ابھی، پرائیویٹ ولاز کی، علی بلاک میں فار انسٹنس جو گھر بن رہے ہیں، ان میں ارتھ کوئک ریزسٹنس مطلب اسٹرکچر انجینئر کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ان ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرے. تو کیا ان چیزوں کو فیکٹر ان کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بھی گھر یا ویلا یا کمرشیل بلڈنگ ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹرکچر انجینئر اس کو یہ سارے پوائنٹس جو آپ کے مائنڈ میں کویشچنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو، لوڈ کو دیکھ کے، اس کی ارتھ کویک کو دیکھ کے، ونڈ پریشر کو دیکھ کے، ہر چیز کو دیکھ کے وہ اس کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. اس میں جو اسٹیل کتنا ڈلے گا، کنکریٹ کی کیا اسٹرینتھ ہونی چاہیے، وہ سارا کا سارا ڈیزائن جو ہوتا ہے آپ کی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی یوز کی جاتی ہیں، جیسے فیکٹر آف سیفٹی ہوتا ہے. وہ فیکٹر آف سیفٹی بھی یوز کیا جاتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کا 100% پہ ہے تو وہ 100% پہ آپ کو ڈیزائن نہیں کر کے دے گا، وہ 120 پہ ڈیزائن کر کے دے گا، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کی لیمٹ سے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے لوڈ یا ونڈ پریشر یا ارتھ کویک، تو وہ کسی حد تک اس کو سیف کر سکے. صحیح. اچھا، اس گھر میں کتنا سریہ لگا ہے؟ اس گھر میں اب 125 اسکوائر یارڈ کا جو ولا ہے اس میں آلموسٹ 6 to 7 ٹنس، نارمل جو ولا ایک ہے اس میں 6 to 7 ٹنس اسٹیل یوز ہوتا ٹھیک ہے. ہے. اور کراچی میں کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ کراچی میں تو آپ دیکھیں وہ میکسیمم 3 ٹن پہ لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بحریہ کی جو ایس او پیز ہے اس کو وہ فالو کرتے ہوئے یہاں پہ اسٹیل کو ایک ہینڈسم اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ اس میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو اب ٹرینڈز ہیں، جو دوسرے ٹرینڈز ہیں آؤٹ آف بحریہ، اس سے ہٹ کے بحریہ اس چیز کے اوپر خاصا فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا آپ سے رضوان بھائی بات کر کے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم لوگ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے کلائنٹس کو اس سے فائدہ ہو. اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی. اور انشاءاللہ آپ بھی اگر اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. رضوان بھائی جیسے انجینئر ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے، ہمارے کافی ولاز اس وقت کمپلیشن سٹیج پہ بھی ہیں، گرے اسٹرکچر میں بھی ہیں، فنشنگ میں بھی ہیں، اور بہت سارے ہم فنش کر کے لوگوں کو دے چکے ہیں جس میں وہ رہائش پذیر ہیں. پاک فلیگ پراپرٹیز کا چینل دیکھتے رہیے. ہمایوں اور رضوان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.